وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم بھائی جان، سعودی علماء جو ہے ان میں سے کسی کا بیان آپ نے سنا ہے. وہ گزارش یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھنا بھی ثابت ہے اور خاموشی سے پڑھنا بھی ثابت ہے. دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. جی جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل اونچی آواز سے پڑھنا ثابت نہیں ہے اور ان کی بات بھی درست نہیں ہے. جی بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے. اونچی پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے انشاءاللہ. جس طرح بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے وہ آپ دیکھ لیں نا صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا تو انہوں نے کیا کہا تھا، کاش کہ یہ میری میت ہوتی. کہ نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے، مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی میت پر کی گئی دعا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وہ سن رہے تھے اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا کہ اتنی اچھی دعا اس انداز میں نبی علیہ السلام اس میت کے لیے کر رہے ہیں، کاش کہ اس کی جگہ میں لیٹا ہوتا میرے لیے یہ دعا ہو رہی ہوتی. تو یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے جہرن نماز جنازہ ٹھیک ہے. پھر ایک جہرن نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو امام صاحب اونچی آواز میں جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو آمین کہہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر جہرن پڑھنے کے حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو سنن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے. تو اسی طرح دونوں طرح ہی درست ہے. سرن پڑھ لیں تب بھی درست ہے، جہرن پڑھیں تب بھی درست ہے. باقی یہ سرن جس طرح بریلوی دیوبندی پڑھتے ہیں نا، یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے نماز جنازہ میں کچھ بھی نہیں پڑھتے کہ 1 منٹ 1.5 کے اندر جنازہ پڑھا کے فرق ہو جاتے ہیں. یعنی جو میت کا آخری حق ہوتا ہے اس کے لیے پورے خلوص کے ساتھ جو دعا کرنے کا حکم ہے وہ دعا بھی نہیں کرتے. یہ اگر سرن بھی پڑھنا ہے تو کم از کم کچھ وقت لگائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی میت کے حق میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں. اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، التجا کریں، اس کے لیے سفارشی بن کے کھڑے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جو ہے نا مفقود الخبر کی عیدت کے حوالے سے یہ جو روایت موطا امام مالک کی ہے، سعید بن مسیب انا عمر بن خطاب قال ایما امرأۃ، یہ والی جو ہے نا بھائی یہ تو مرسل ہے نا، کیونکہ سعید بن مسیب کی عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل ہوتی ہے. جس طرح کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح جامع تفصیل میں لالکائی نے اور البدر المنیر میں ابن ملقن نے، بیان الوہم میں حافظ ابن القطان الفاسی نے اور بھی کئی اہل علم ہیں جن کے نزدیک یہی بات ہے اور یہی راجح ہے کہ سعید بن مسیب کی عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مرسل ہے. جی لہذا یہ تو سند ضعیف ہے. اب باقی اس کے علاوہ بھی آثار دیکھ لیں آپ تو بات یہی ہے کہ فتویٰ اہل علم کا اسی پر ہے کہ 4 سال تک انتظار کرے گی جس کا شوہر گم ہو جائے. وہ عورت 4 سال انتظار کر کے اس کے بعد پھر وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، یعنی یہ تصور کر لے کہ وہ فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ آزاد آگے کہیں نکاح کرنا چاہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.